آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ پڑھائی کے حوالے سے. کہا جاتا تھا کہ پڑھے گا پاکستان تو بڑھے گا پاکستان، لیکن پاکستان میں نظام تعلیم کس طرح سے سروائیو کرا یہ ہم سب کو پتہ ہے. اساتذہ کی کس طرح سے مراد کو پورا کیا جا رہا ہے، یا جو ہمارا تعلیم نظام ہے وہ اگلے 10 سالوں میں کیا اس طرح سے سوٹیبل ہوگا جس طرح سے ہم حالات جیسے چل رہے ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں گے. کیا ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اتنا آگے ہیں جس طرح سے باقی جنریشن ہے اور جس طرح سے باقی ملک ہیں. تو اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سلطان خان صاحب، سی ای او سلطان ایجوکیشنل سروسز. السلام علیکم. جی سر، کیسے ہیں آپ؟ سر بہت شکریہ پروگرام میں فرسٹلی آنے کے لیے. اور سیکنڈلی جیسے کہ سر میں نے ایک موٹو کی بات کی، تو آپ کا جو موٹو ہے کہ پڑھے لکھے گا پاکستان، نہ ہوم ورک ہوگا نہ کتابیں ہوں گی، اور جب تعلیم ہوگی آسان تو کیوں نہ پڑھے گا پاکستان. تو مجھے آپ بتائیں گے یہ سارا موٹو یا پھر موٹیو ایک جس کو آپ نظریے کو لے کر چل رہے ہیں، کیا وجہ بنی اس کی؟ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم کے مفہوم کو ہمیں سمجھنا ہوگا. پوری دنیا میں تعلیم یافتہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مناسب حد تک پڑھنا لکھنا اور حساب کتاب جانتا ہے. صحیح ہے. اور پاکستان میں جب بھی تعلیم کی بات کی جاتی ہے تو ہمیشہ پاکستان کی حکومت سے گلے شکوں سے بات شروع ہوتی ہے کہ سکولز نہیں ہیں، سہولیات نہیں ہیں، ٹیچرز نہیں ہیں، اور اس کے بعد وہ مطالبات پہ بات ختم ہوتی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے بجٹ میں اضافہ کرے. یہ بات تو بالکل درست ہے کہ حکومت کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. اور یہ جو ہم نے پروگرام شروع کیا سلطان ایجوکیشنل سروسز نے، پڑھے گا لکھے گا پاکستان، نہ کتابیں نہ ہوم ورک نہ امتحان، تو اس کی بنیادی وجہ اصل میں یہی ہے کہ بچوں کے اوپر پڑھائی کا برڈن بہت زیادہ ہے. اور اگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اسکول بیگ اتنے بھاری ہیں، ہوم ورک ان کو اتنا زیادہ دیا جاتا ہے اور امتحانات کا خوف ہوتا ہے، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بچے پڑھائی سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. اور اکثر والدین سمجھتے ہیں کہ بچے پڑھائی میں کمزور ہیں، جبکہ بچے پڑھائی میں کمزور نہیں ہوتے. ہم بہت دفعہ سنتے ہیں کہ آٹزم کا نام سنتے ہیں، ڈفلیکسیا کا نام سنتے ہیں. وہ آٹزم اور ڈفلیکسیا والے جو کیسز ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کا ذہن بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اور ذہنی طور پہ وہ کمزور نہیں ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بچے جب موبائل استعمال کرتے ہیں تو بڑی روانی کے ساتھ ان کا دماغ چلتا ہے. بچے لکھ اچھا لیتے ہیں، سنانے میں ان کو تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے. تو وہ مینلی جو پرابلم ہوتی ہے کہ بچوں کو آسان انداز میں پڑھایا نہیں جاتا، پڑھانے کا انداز بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے پڑھائی میں کمزور سمجھے جاتے ہیں، جبکہ وہ پڑھائی میں کمزور ہوتے نہیں ہیں، سمجھے جاتے ہیں کمزور. تو اس چیز کے لیے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اس تصور کو کہ بچے پڑھائی میں کمزور نہیں ہیں، ہمارا طریقہ کار اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک غیر تعلیم یافتہ کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ہمیں بہت تھوڑا سا سلیبس پڑھانا ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو بہت ہائی لیول پہ بات کرتے ہیں، یعنی کہ بین الاقوامی معیار پہ اسٹوڈنٹس کہاں پر ہیں اور عالمی معیار کیا ہے. وہ عالمی معیار جو بھی ہے اس تک پہنچنے کے لیے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانے سے پہلے اسٹوڈنٹ کو تعلیم یافتہ بنانا بہت ضروری ہے. اور تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ہمیں اسے صرف پڑھنا لکھنا سکھانا ہے. وہ پڑھنا لکھنا کیوں نہیں بچے سیکھ پاتے؟ کئی سال تک بچے اسکول جاتے ہیں اور پھر اس کے باوجود بھی لاکھوں بچے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے کیا وجہ ہے؟ تو وجہ صرف یہی ہے کہ بچوں کو آسان انداز میں پڑھایا نہیں جاتا. یہ سلطان صاحب آپ نے بالکل درست بات کی ہے. میں نے بھی کچھ عرصہ ٹیچنگ کی تھی، وہاں پہ میں نے دیکھا کچھ بچے ایک کلاس میں 3 سال تک رہتے ہیں، وہ اس طرح سے سروائیو نہیں کر پاتے. ان کی مینٹیلٹی اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی ویک ہوتی ہے عام بچوں سے، لیکن اس طرح سے وہ بالکل ایکٹیو ہوتے ہیں اگر ہم دیکھا جائے. تو جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ اس میں ہوم ورک بھی نہیں ہوگا، امتحان بھی نہیں ہوں گے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم بچوں کو فری ہینڈ دے دیں گے، یا اس میں ایسی کیا ہم ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں جس سے بچے جو ہیں پڑھنا لکھنا بھی جانیں گے، ہوم ورک کا بھی برڈن نہیں ہوگا اور امتحان کا بھی ڈر نہیں ہوگا؟ دیکھیے، یہ پروگرام ہمارا صرف ایک غیر تعلیم یافتہ کو تعلیم یافتہ بنانے تک کے لیے ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہ کتابیں نہ ہوم ورک نہ امتحان اور اسٹوڈنٹ ڈاکٹر انجینئر یا پائلٹ بن جائے گا. یہ صرف ایک غیر تعلیم یافتہ کو ہاں جی تعلیم یافتہ بنانے کے لیے صرف اتنا ضروری ہے. اور سادہ لفظوں میں اگر بات کی جائے تو جس سے عام لوگ بھی جانا زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے کہ کسی گاڑی کو دھکا لگایا جا رہا ہوتا ہے، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بہت زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک دفعہ جب وہ گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو کہیں پر بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو اسی طرح اکثر و بیشتر بچے جو پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں نا، ان کو بیچاروں کو دھکا بہت زیادہ لگایا جا رہا ہوتا ہے. والدین کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے، اسکول میں بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، باقی بھی جگہ سے ان کو کافی زیادہ پریشرز ہوتے
ہوتے ہیں لیکن وہ بیچارے کام نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ہمارا یہ پروگرام ہے سٹارٹر, یعنی اس بچے کی گاڑی کو ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں. ایک دفعہ جب وہ بچہ سٹارٹ ہو جائے گا, پڑھنا جب شروع کر دے گا, اس کے بعد پھر وہ کہیں کا کہیں بھی پہنچ سکتا ہے. ہمارے پاس الحمدللہ بے شمار مثالیں ہیں ایسے بچوں کی جو بہت ویک سمجھے جاتے تھے, اور آج ہم وہ ملتے ہیں ان بچوں سے, وہ بتاتے ہیں کہ سر ہم یہاں پہنچ گئے, وہاں پہنچ گئے. تو ہم حیرت سے ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں پہنچ گئے, تو وہ مسکرا پڑتے ہیں, کہتے ہیں سر بس وہ جو ہے نا آپ نے پڑھایا تھا اس وقت تو جو ہے نا ہم نے کوشش کی تھی, اور ایک دفعہ جب چل پڑے تو اس کے بعد پھر الحمدللہ, اور اس وقت الحمدللہ بہت اچھے اچھے عہدوں پر ہمارے اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں. بالکل اس طرح سے سر میں آپ سے کہنا چاہوں گی, آپ درست معنوں میں ایک استاد ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. جس طرح سے آپ ان چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں, جو لوگ بالکل بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں ان کو آپ اگر ایک لفظ بھی سکھا رہے ہیں تو ایک بہت بڑی بات ہے. آپ استاد ہونے کا ایک طرح سے حق ادا کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے, جیسے کہ ہم نے کہا کہ بالکل بھی جو پڑھنا لکھنا نہیں چاہتے وہ بیسک تعلیم تو حاصل کر سکیں؟ جی, گورنمنٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پروجیکٹس جو ہے نا شروع کیے جاتے ہیں, ٹریننگز بھی کی جاتی ہیں, اربوں روپے خرچ بھی کیے جاتے ہیں, لیکن اس میں لیکن اس چیز کو فوکس نہیں کیا جاتا کہ بچے پڑھنا کیوں نہیں سیکھ پا رہے ہیں. ان کو بہت, جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت ہائی لیول پہ بہت مشکل باتیں کی جاتی ہیں, اور بہت سارے میں نے انٹرویوز جو ہے نا لوگوں کے سنے ہیں, وہ بچے کا لیول بہت ہی نیچے ہے. اکثر و بیشتر اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو پاکستان میں جہاں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے, وہاں 6 کروڑ بڑے بھی غیر تعلیم یافتہ ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہمیں ان سب کو جانا پڑھنا لکھنا سکھانا ہے. تو گورنمنٹ کو اصل میں اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے کہ بچوں کے لیے آسانی پیدا کریں, کتابوں کا انداز آسان ہونا چاہیے. اس کے لیے اب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لینگویج بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. مطالعہ پاکستان آپ نے بھی پڑھا ہے, اور اس میں لکھا ہوتا ہے ریاست ہائے متحدہ امریکہ. اب اس کو صرف امریکہ بھی تو کہا جا سکتا ہے, اس کو اتنا مشکل انداز میں کہنے کی کیا ضرورت ہے. اور بھی بے شمار مثالیں ایسی ہیں, وہی کام جو آسان انداز میں کروایا جا سکتا ہے, اگر اس کی لینگویج آسان کرا دی جائے گی تو بچوں کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی. وہی سادہ سی بات جب بہت مشکل انداز میں کی جائے گی تو وہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے گی. مثال کے طور پر میں آپ کو اردو کا ایک شعر سناتا ہوں. ذیحال مسکی مکن تغافل دیرائے نینا بنائے بتیاں, کتاب ہجرا ندارہ میجان لگائے لوہو نہ کاہے چھتیاں. اب اس میں کچھ بھی نہیں سمجھ آیا ہوگا, اور دیکھنے والوں کو بھی اکثر کچھ بھی نہیں سمجھ آیا ہوگا. سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں. تو اب یہ اردو کا ہی شعر ہے, لیکن اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ بہت زیادہ اولڈ ہیں, پرانے ہیں. اس وقت اب یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں, فارسی بھی ہے, لیکن اس میں ہونا یہ چاہیے کہ بچے کے لیول کو دیکھیں نا کہ بچہ اس وقت کس لیول پہ ہے. تو جس طرح ہم ایک بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا پھرنا سکھا سکتے ہیں اور اسے گرنے سے بچا سکتے ہیں, تو اسی طرح ہم ایک اسٹوڈنٹ کو آسانی کا سہارا دے کر اسے پڑھنا لکھنا بھی سکھا سکتے ہیں اور پڑھائی چھوڑنے سے بچا سکتے ہیں. جب وہ اس بچے کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے, ٹیچر پڑھا تو رہے ہیں لیکن بچے کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے, اور اس کے لیے میں اکثر ایک سوئے ہوئے اسٹوڈنٹ کی کہانی جو ہے نا وہ سنایا کرتا ہوں. سوئے ہوئے اسٹوڈنٹ کی کہانی کیا ہے کہ جس اسٹوڈنٹ کو نہ جیم کا پتہ نہ گاف کا پتہ, ہم اس کو پڑھاتے ہیں جیم الف جا گاف الف گا جاگا, لیکن وہ بیچارہ سویا رہتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے. لیکن ہم پھر بھی ہم اس کو اگلی کلاس میں بھیج دیتے ہیں, اور پھر ہم اس کو پڑھاتے ہیں صبح سویرے جاگنا اچھی عادت ہے, لیکن وہ بیچارہ پھر بھی سویا رہتا ہے, پھر فیل ہو جاتا ہے, لیکن ہم پھر بھی اسے اگلی کلاس میں بھیج دیتے ہیں. اور پھر ہم اس کو وقت کی پابندی, ورزش کے فائدے اور محنت کی عظمت جیسے مضامین پڑھاتے ہیں. اس لیے وہ بیچارہ وقت کی پابندی کے ساتھ اسکول اور ٹیوشن جاتا ہے, ورزش کے فائدے سمجھتے ہوئے بھاری اسکول بیگ اسکول اور ٹیوشن لے کر جاتا ہے, اور محنت کی عظمت کو مانتے ہوئے کچھ سمجھ آئے نہ آئے کلاس ورک اور ہوم ورک اپنی کاپی میں ضرور لکھتا ہے. تو جاگنے کی اسٹوڈنٹ کو نہیں, ہمیں ضرورت ہے. سر یہ بہت زبردست بات کی ہے آپ نے, اور جس طرح سے سلیبس کو آپ نے بتا دیا نا مجھے, پہلی کلاس سے لے کے 5ویں کلاس تک یہی سارا کچھ ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور بچے سوئے ہوئے صبح کے فائدے جاگ رہے ہیں, اور ورزش کا پڑھتے ہوئے بھاری بھرکم بیگز اٹھا رہے ہیں, اور ورزش کا کوئی نام ہی نہیں ہے, کریکولم ایکٹیویٹیز ہی کوئی نہیں ہے اسکولز میں. پہلے سرکاری اسکولوں میں اس طرح سے ہوتا تھا, اب تو بالکل یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب صرف کلر ڈیز رکھ دیتے ہیں, وہاں پہ بچے آتے ہیں, ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں, اور ماں باپ کے پیسے جو ہے نا وہ الگ سے لگ رہے ہیں. تو یہ جو آپ ایک طرح سے موٹو لے کر چل رہے ہیں, مجھے بڑی امید ہے کہ آپ اس میں بھرپور کامیاب ہوں گے. اب تک کتنے لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو چکے ہیں؟ اب تک الحمدللہ امریکہ, انگلینڈ, آسٹریلیا, سنگاپور
اور بہت سارے ملکوں سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس کو، پاکستان کے بڑے اور چھوٹے پرائیویٹ سکولز، گورنمنٹ سکولز، مدارس کے بچوں کو، پسماندہ علاقوں کے اسٹوڈنٹس کو اور کام کرنے والے بچوں اور بڑوں کو ہمارا سلیبس پڑھایا گیا، وہ جو ہم نے سلیبس تیار کیا، اور الحمدللہ اس میں سے نارمل اسٹوڈنٹس 100% کامیاب رہے ہیں، اور جبکہ مختلف اسکولوں میں مسلسل فیل ہونے والے اسٹوڈنٹس بھی 80% سے زیادہ کی تعداد میں کامیاب رہے ہیں۔ اور اس کا ہمارا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ جو لوگ بھی یہ پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں، جو ہم نے پروگرام شروع کیا، پورے پاکستان میں کہیں پر بھی شروع کیا جا سکتا ہے، کسی بھی اسکول میں، کسی مدرسے میں، یا گھر کے ایک کمرے میں بھی یہ پروگرام شروع کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ بھی یہ پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں انہیں سب سے پہلے ایک ٹیچر کا انتظام کرنا ہوگا جس کو اردو اور انگلش پڑھنا لکھنا اور میتھ میں پلس، مائنس، ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کا طریقہ آتا ہو۔ ٹیچر کو ٹریننگ ہم دیتے ہیں، بہت آسان ٹریننگ ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ پھر انہیں اپنے ارد گرد غیر تعلیم یافتہ بچوں اور بڑوں کو پڑھائی کے لیے آمادہ کرنا ہوگا جو بھی ان کے ارد گرد موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ ہمارے تیار کردہ نوٹس کو منگوائیں گے اسٹوڈنٹس کی تعداد کے مطابق، وہ ہم نوٹس ان کو فراہم کر دیتے ہیں۔ پورے پاکستان میں بہت مناسب قیمت کے اوپر ہوم ڈیلیوری کے ساتھ جو ہے نا وہ منگوائے جا سکتے ہیں، اور وہ نوٹس پھر منگوا کے اور اس کے بعد وہ پڑھائی بہت آسانی کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں، اور انہیں جہاں کہیں پہ بھی رہنمائی کی ضرورت ہو تو وہ ہماری مدد لے سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے جو نوٹس تیار کیے ہیں یہ کتابوں کا متبادل کے طور پہ، وہ جو ڈھیروں کتابیں ہوتی ہیں نا، بچوں کے لیے بیگ بھی اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی جگہ ہم نے جو نوٹس استعمال کیے ہیں وہ اتنے مختصر اور آسان ہیں کہ اکثر لوگوں کو یقین بھی نہیں آتا۔ صرف 14 پیج اردو کے ہیں، 14 پیج انگلش کے ہیں، اور 14 پیج ہی میتھس کے ہیں، اور صرف 14 پیجز ہیں۔ تو اس کی مدد سے ایک بچے کے لیے پڑھنا کتنا آسان ہو جائے گا، جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو بچوں کی بکس ہیں وہ کتنی موٹی موٹی بکس ہوتی ہیں، اور اس میں لرننگ بہت کم ہوتی ہے، کہنے کو بہت مہنگی اور بہت مشکل کتابیں بچوں کے پاس ہوتی ہیں، لیکن بچے سیکھ نہیں پاتے ہیں۔ تو ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہمارے نوٹس کی مدد سے وہ اسٹوڈنٹ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ اردو بھی پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں گے۔ ہمارے پاس ایک خاتون آتی تھی، شادی شدہ وہ تھیں، بچے تھے ان کے، اور اپنے بچے بھی ان کے پڑھتے تھے، تو انہیں اردو پڑھنا تو آتی تھی، لکھنا نہیں آتی تھی۔ تو وہ آئیں اور کہنے لگی، سر ہمیں پتہ لگا کہ آپ نے اس طرح کا پروگرام شروع کیا، تو کیا میں پڑھ سکتی ہوں؟ میں کہا جی ضرور، آپ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور ان کا لیول یہ تھا، ریڈنگ ان کی بالکل صحیح تھی، آرام سے روانی کے ساتھ پڑھ سکتی تھی، لیکن لکھنے میں وہ بہت زیادہ جانب تھی، کاف اور میم کو بھی ملا کے لکھنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو آپ یقین کریں گے صرف 2 دن انہوں نے، ظاہرہ میچور تھیں اور انہیں جب سمجھایا گیا تو وہ طریقہ کار ہمارا یہ اتنا آسان ہے کہ صرف 2 دن انہوں نے پڑھا ہے، اور 2 دن کے بعد وہ امریکہ، انگلینڈ، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، فلسطین، اس طرح کے جو الفاظ تھے، اس لیول کے بھی الفاظ جو ہے نا وہ لکھنا سیکھ گئے، اور اس کے بعد الحمدللہ وہ اپنا کام کر رہی ہیں۔ اور یہ جو ہمارا سارا پروگرام شروع ہم نے کیا تھا وہ جیسا میں نے پہلے بھی بتایا، تو 25 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آیا 5 کلاس کا، اس کا نام تھا عاصم۔ تو عاصم کا پہلا دن تھا، عاصم کو ایک چھوٹا سا سوال یاد کر کے لکھنے کے لیے دیا گیا، چھٹی کا وقت ہو گیا، عاصم نے نہ کچھ لکھا، نہ سنایا، نہ ہی کسی بات کا جواب دیا۔ یہ حقیقی سٹوری ہے؟ بالکل، یہ حقیقی، یہ ریئل سٹوری۔ تو عاصم کو میں نے پوچھا، وہ چیک کیا تو پتہ چلا کہ بیچارے کو تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا۔ تو عاصم کے پیرنٹس کو ہم نے بتایا کہ عاصم کو 5 کلاس کی بکس پڑھانے سے پہلے پڑھنا لکھنا سکھانا بہت ضروری ہے۔ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے آسان ترین طریقہ کار کی وجہ سے عاصم نے بہت کم وقت میں نہ صرف پڑھنا لکھنا سیکھ لیا بلکہ 5 کلاس کی بکس بھی پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد پھر جب ایگزامز ہوئے تو اس میں 3rd پوزیشن بھی حاصل کی، اور موسٹ ریگولر اسٹوڈنٹ کا بھی نام حاصل کیا، کیونکہ وہ طریقہ کار بہت آسان تھا۔ تو جو کام آسان ہوتا ہے وہ آپ کو... تو سر آپ نے اس طریقہ کار کو ڈھونڈنے میں پہلے خود obviously پریکٹس کی ہوگی، یا بچوں کو جب ہم پڑھاتے ہیں نا تو ان کی سائیکی سمجھ آ جاتی ہے کہ کہاں پہ لے کر ہیں، کہاں پہ ویکنیس ہے، تو پھر ہم ان کے مطابق جوڑ کر کے بتاتے ہیں، یا ان کے مطابق ہم ان کو رائم کر کے بتاتے ہیں یہ اس طرح سے جوڑو۔ تو آپ کو کیا پتا چلا کہ اگر میں اس طرح سے بولوں گا یا اس طرح سے لکھنا سکھاؤں گا تو بچوں کے لیے آسانی ہو جائے گی؟ جی، میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ عاصم کی کہانی کا جو یہ اصلی کہانی ہے،
تو اس پروجیکٹ کا جو مرکزی کردار ہے نا، جہاں سے یہ شروع ہوا نا، مجھے الحمدللہ تقریباً 35 سال ہو گئے اسکول ایجوکیشن سے وابستہ ہوں. پہلے 10 سال میں میٹرک کلاسز کو پڑھاتا رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ بچہ جب آیا تو اس کے بعد جب اس کو ہم نے پڑھانا شروع کیا، یہ جو ہم نے نوٹس کی جو تیار کیا، جو ہماری بک ہے، یہ میں دکھانا چاہوں گا. یہ ہماری بک ہے. تو یہ اس 25 سال پہلے جو سفر شروع ہوا تھا، عاصم کو جو پڑھانا شروع کیا تھا، اس کے بعد نہ جانے کتنے ہی عاصم آئے اور ان کو پھر اس طریقے کے مطابق پڑھایا گیا، اور پھر وہ طریقہ آہستہ آہستہ بہتر سے بہتر بنایا گیا، نوٹس کو اور زیادہ امپروو کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اب جا کے یہ ہم نے پورے پاکستان کے لیے یہ پروگرام لانچ کیا. پہلے صرف لاہور کے لیے تھا، اب یہ پورے پاکستان میں، کیونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. مدارس کے جو بچے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے جب وہ حفظ کرتے ہیں، تو وہ ایون کسی دکان پر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں لکھنا پڑھنا آتا، ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تو جو حفظ والے بچے ہیں وہ جب اپنا حفظ کے بعد سکولنگ کی طرف آتے ہیں تو ان کو ڈائریکٹ 8th یا 9th کلاس میں بٹھا دیا جاتا ہے. ان کی بیس جو ہے نا بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے، بیچارے لکھنا بھی بھول چکے ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ سلیبس ان کو بھی پڑھایا گیا، ان کے لیے بھی بہت زیادہ کامیاب رہا. اور اسی طرح کام کرنے والے جو جاب کرتے ہیں، اب ان کے لیے کہیں بہت زیادہ دیر لگانا جا کے پڑھنا ممکن نہیں ہے. تو یہ 14 صفحات تو کوئی بات ہی نہیں رکھتے. وہ جہاں پر بھی جاب کرتے ہیں وہ اپنے کسی کولیگ وغیرہ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں تھوڑا سا پڑھا دیا کریں گے. وہ روز کا آدھا پونا گھنٹہ بھی اگر کسی سے بھی پڑھیں گے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں. تو وہ ہمارے اس پروگرام کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ آسان بھی ہے اور مختصر بھی. ٹھیک ہے سلطان صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک استاد ہیں اوبیسلی خود بھی، تو آپ کو یہ کرنے کے لیے پراپر ایک ٹیم چاہیے تھی یا جو بھی ہے، تو اس کے لیے ابھی بھی کوئی فنڈنگ وغیرہ مل رہی ہے یا اس کو آپ اکیلے ہی لے کر چل رہے ہیں؟ فنڈنگ جو ہے نا وہ میں ابھی نہ تو فنڈنگ ہماری اس کے کوئی مل رہی ہے اور نہ ہی میں اس میں کوئی بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ سر آپ NGO بنا لیں اور اس کے لیے پھر آپ بہت سارا کام کر سکتے ہیں، ایسے ہے ویسے ہے. میں اللہ پہ بھروسہ کر کے کہ مجھے کوئی NGO نہیں بنانی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ NGO کا نام سنتے ہی دوسرے بندے کے فوراً چہرے پہ ایک دم سے ایسے تاثر آ جاتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو ٹھیک ٹھاک فنڈ آ رہا ہوگا اور اب تو بڑی موج ہو رہی ہوگی. تو میرا یہ پروگرام اصل میں تعلیم کے لیے ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں اور وہ ہمیں بتائیں کہ وہ بھی تعلیم کو پھیلانا چاہتے ہیں، آسان انداز میں لوگوں تک تعلیم پہنچانا چاہتے ہیں. ان کو ہم ضرور رہنمائی فراہم کریں گے. لیکن وہ جو فنڈنگ والا جو ایک ٹپیکل جو فنڈنگ والا جو طریقہ کار ہے نا، وہ اس طرح کی نہ کوئی فنڈنگ ہم لیتے ہیں. یہ اپنے طور پہ جو پڑھائی میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہم سے رابطہ کرے گا، ہم اس کو گائیڈ لائن فراہم کریں گے کہ کس طریقے سے وہ اس پروگرام کو جاری رکھ سکتے ہیں. ٹرولی سر، سچ این انسپائرنگ اسٹوری فرام یو، اور میں بہت زیادہ آپ سے متاثر ہو رہی ہوں جس طرح سے آپ کر رہے ہیں. اور مجھے ہمیشہ سے لگتا ہے کہ اساتذہ کا جو حق ہوتا ہے نا، وہ اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے کہ آپ کوئی چیزیں اپنے پاس سمیٹ کر نہ رکھیں. آپ کے پاس اگر لگتا ہے کہ کچھ ہے تو وہ آگے تقسیم کرتے جائیں. جب آپ کو لگتا ہے کوئی ایک اسٹوڈنٹ بھی مزید کچھ سیکھتا جاتا ہے تو آپ کا کانفیڈنس جو ہے نا اور بوسٹ ہو جاتا ہے. چاہے وہ فنڈنگ آئے یا نہ آئے، کوئی لوگ اکٹھے ہوں یا خریدیں یا نہ خریدیں، لیکن آپ کو لگتا ہے اگر ایک اسٹوڈنٹ بھی اگر اس سے مستفید ہو رہا ہے تو میرے لیے تو یہ بہترین بات ہے. جی بالکل. اگر آپ دیکھیں، ہم بہت ساری دیکھتے ہیں کہ بہت سے علاقوں میں ویلفیئر ڈسپینسریز اوپن ہوتی ہیں اور لوگ اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اگر اس پہ بھی اگر ہم کام کرنا شروع کر دیں، ایک علاقے میں اگر جیسے ڈسپینسری ہوتی ہے ویسے ہی کوئی ایسا کمرہ بنا دیا جائے جہاں پہ یہ سلیبس کو پڑھا سکیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہو جائے گا. کیونکہ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی نہیں، بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں جن کو نہیں پڑھنا لکھنا آتا. بالکل ایسے، اسی لیے ہی، اور اس کے لیے کمرہ بنانے کی بھی نہیں ضرورت ہے. ہر علاقے میں کمرے موجود ہیں. کوئی بھی شخص اپنے گھر میں یہ کام شروع کر سکتا ہے، اپنے گیراج میں شروع کر سکتا ہے، اپنے آفس میں، فیکٹریز کے اندر بھی. اگر وہ فیکٹریز والے جو آنرز ہیں وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور بھی بہت سارے جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر سٹاف کافی ہوتا ہے اور انٹرینڈ سٹاف بھی ہوتا ہے اور نان کوالیفائڈ انکوالیفائڈ سٹاف بھی ہوتا ہے. تو وہ ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ آسان ہے. کوئی بھی کہیں پہ بھی شروع کرنا چاہے جس کو خود اردو اور انگلش پڑھنی لکھنی آتی ہے، اور پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ، یہ ہم بہت واضح طور پہ یہ بات بیان کرتے ہیں کیونکہ پریکٹیکل لائف میں
اتنی ہی تعلیم استعمال کی جاتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بہت بڑی بڑی ڈگریز ان کے پاس ہیں, کانفیڈنس آ جاتا ہے ان کے پاس, جی ڈگریز بہت بڑی بڑی ہیں, لیکن وہ بزنس کر رہے ہیں, اور جب بزنس کر رہے ہیں اس کے اندر صرف اتنی ہی ایجوکیشن استعمال کر رہی ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم میٹرک میں بھی الجبرا, لاگرتھم, سیٹس, جیومیٹری اور ہمیں بتاؤ فارمولا کہاں لگتا ہے a+2+, تو وہ ریئل لائف کے اندر استعمال ہوتے ہیں, لیکن بہت ہائی لیول پہ. لاکھوں میں سے چند ایک لوگ اس لیول پہ پہنچتے ہیں جو کہ وہ انجینئرنگ لیول پہ اور کچھ جگہوں پہ وہ واقعی استعمال کرتے ہیں. اگر کہیں پہ استعمال بھی ہوتا ہو, آپ کی سوچ تو بہت بہترین ہے نا, جو کسی نے نہیں سوچا اتنے فارمولاز پڑھ کے بھی, اتنے الجبرا یا جو بھی جیومیٹری ہے انہوں نے پڑھ کر بھی اگر یہ نہیں سوچا, اگر آپ اس چیز کو سوچ رہے ہیں تو پھر آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے اوبیسلی. ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے, کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام ہمارا یہی ہے کہ اس پروجیکٹ کو سمجھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے نا وہ پہنچایا جائے, اور اس میں جو لوگ بھی دلچسپی رکھتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور مقصد ہمارا یہی ہے کہ جتنے زیادہ لوگ پڑھ جائیں گے, اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو جب وہ فرض ہے تو پھر اس فرض کو ہم سب مل کر ادا کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی تو, اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے یہ پروجیکٹ بہت کامیاب ہوگا انشاءاللہ.